یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. میں 26 سال کا تھا. میرا آفس کلفٹن پر ہے اور میں ایک لاجسٹکس فرم میں کام کرتا ہوں. اکثر رات کو دیر ہو جاتی تھی. کبھی کبھی رات ویئر ہاؤس پر ہی رکنا پڑتا تھا. میں خود بھی کوشش کرتا تھا کہ نائٹ شفٹ کر لوں کیونکہ اگلے مہینے میری شادی تھی اور صبح تھوڑا سا آف مل جاتا تھا جس کی وجہ سے شاپنگ کرنے میں آسانی ہوتی تھی. میں اس رات تقریباً 3 بجے فارغ ہوا. اب یا تو میں گھر واپس جاتا یا پھر رات ادھر ویئر ہاؤس میں ہی رکتا. صبح صبح چھوٹے بھائی کو اسکول بھی لے جانا تھا تو سوچا گھر ہی چلا جاتا ہوں. میرے پاس وائٹ آلٹو ہے. میں گاڑی لے کر گھر کی طرف نکلا. شارع فیصل پر تھا. جنوری کا مہینہ تھا اور کافی سردی تھی. پوری سڑک ویران پڑی تھی. میں لال کوٹھی کے پاس پہنچا تو ایک آدمی ہاتھ دے کر مجھ سے لفٹ مانگ رہا تھا. میں نے اس کو کافی لیٹ دیکھا اور گاڑی بھی اسپیڈ میں تھی. اچانک روکنا ناممکن تھا. میں اسے لفٹ نہیں دے سکا. ابھی 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے تو ایک اور آدمی نے مجھ سے ہاتھ دے کر لفٹ مانگنے کا اشارہ کیا. میں نے گاڑی آہستہ کی اور اس کے برابر جا کر روک دی. وہ سفید کپڑوں میں تھا. اوپر سے نیچے تک جبہ پہنا ہوا تھا. مجھے لگا کوئی مولوی صاحب ہیں. میں نے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ میرے برابر آ کر بیٹھ گئے. ان کو شاید برس کی بیماری تھی کیونکہ ان کا چہرہ بالکل سفید تھا اور بڑی بڑی کالی آنکھیں تھیں. ان کا چہرہ بڑا منفرد تھا. ایک بار دیکھ لو تو کبھی بھول نہیں سکتے تھے. میں نے سلام کیا پر انہوں نے جواب میں صرف سر ہلایا. میں نے پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا آپ آگے چلے میں بتاتا ہوں. آگے سڑک کی لائٹس بند تھیں. زیادہ دور تک دکھائی نہیں دیتا تھا. گاڑی کے اندر بھی بالکل اندھیرا تھا. میں نے گاڑی آہستہ کر لی. وہ بالکل خاموش تھے اور میں نے بھی کوئی بات نہیں کی. ابھی کوئی 5 منٹ گزرے ہوں گے اور سڑک کی سائڈ پر ایک اور آدمی ہاتھ دے کے گاڑی روک رہا تھا. میں نے برابر دیکھا تو سیٹ خالی تھی اور وہی آدمی سڑک پر مجھے ہاتھ دے کر روک رہا تھا. میری تو خوف کے مارے حالت خراب ہو گئی. میں نے ایکسیلریٹر پر پیر رکھا اور گاڑی دوڑا دی. کچھ آگے جا کر اسٹریٹ لائٹس جلی ہوئی تھیں. مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا. میں نے فل اسپیڈ کر دی. 5 منٹ بعد وہی آدمی دوبارہ نظر آیا. میں نے اسپیڈ کم نہیں کی. مجھے وہ آدمی آگے بھی ایک اور جگہ نظر آیا لیکن اس بار وہ سڑک پر نہیں تھا. سڑک کے اوپر ہوا میں معلق تھا. میں نے زور زور سے کلمہ پڑھا اور سیدھا نکلتا گیا. میرا جسم مارے خوف کے کانپ رہا تھا. اس کے بعد کافی دیر تک مجھے وہ آدمی دوبارہ نظر نہیں آیا. میں دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح یہ رات ختم ہو اور میں جلدی گھر پہنچوں. ابھی گھر پہنچنے میں کوئی 10-15 منٹ ہوں گے کہ میری گاڑی بالکل بھاری ہونے لگی اور اس کی رفتار بالکل کم ہو رہی تھی. میں نے ایکسیلریٹر پر فل پیر رکھا ہوا تھا پر گاڑی تیز نہیں جا رہی تھی. گاڑی دھیرے ہوتی گئی. گاڑی کے اندر عجیب سی وحشت تھی. میں نے ہر طرف دیکھا. آس پاس کوئی نہیں تھا. گاڑی کے پیچھے والے شیشے کے باہر وہی آدمی مجھے دوبارہ نظر آیا اور وہ میری گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ برابر پیچھے آ رہا تھا. میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں. میں کلمہ پڑھتا رہا اور ایکسیلریٹر دباتا رہا پر گاڑی وہی 10 کی اسپیڈ پر چلتی رہی. میں نے ڈرتے ڈرتے دوبارہ پیچھے دیکھا تو وہ آدمی دوبارہ نظر آیا پر اب اس کا قد بہت بڑا ہو چکا تھا. مجھے صرف اس کے کپڑے نظر آئے اور وہ تقریباً پوری گاڑی کی چوڑائی جتنا تھا. میں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی اور کچھ ہی دیر میں میری گاڑی نے دوبارہ رفتار پکڑی. وہ رات جیسے اتنی لمبی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی. میری گاڑی 2 منٹ میں تقریباً فل اسپیڈ پر آ چکی تھی. میں نے پھاٹک کراس کر کے اپنی گھر کی طرف مڑنا تھا. پھاٹک کے آگے ٹرین کی پٹریاں تھیں. وہاں پر اب گاڑی تیز نہیں چلا سکتے. میں جیسے ہی پٹریوں کے اوپر پہنچا میں نے دیکھا اچانک میری گاڑی کے چاروں طرف بالکل سفید لوگ نمودار ہوئے. وہ بہت اونچے تھے. ایسے جیسے ان کا قد آسمان تک ہو. ان کی شکل دکھائی نہیں دیتی تھی. وہ گاڑی کے آگے سے آتے اور پیچھے تک چلے جاتے. مجھے کسی شیشے سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. ہر طرف سے سفیدی سفیدی دکھائی دیتی تھی. میں نے دوبارہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ آج تو میں نے مرنا ہی ہے. مجھے ٹھیک سے یاد نہیں وہ مخلوق کتنی دیر میری گاڑی کے اطراف میں تھی
پر تھوڑی دیر بعد خود ہی غائب ہو گئی۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر گاڑی آگے بڑھائی اور گھر جانے کے بجائے مسجد کی طرف موڑ لی۔ مسجد کے سامنے گاڑی روکی اور بھاگا بھاگا باہر نکلا اور مسجد میں چلا گیا۔ گاڑی لاک کرنا بھی بھول گیا۔ مسجد اندر سے بند تھی پر برآمدہ کھلا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگا، یا اللہ آج مجھے بچا لے، اور رونے لگا اور میں روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ فجر کی اذان کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ اس کی ذات نے آج مجھے بچا لیا۔ میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور روشنی ہونے کے بعد گھر کی طرف واپس لوٹ گیا۔ اس واقعے کے بعد میں نائٹ شفٹ تو کرتا تھا، پر میں نے کبھی رات گئے دوبارہ سفر نہیں کیا۔